کپڑا اس قرآن پہ غلاف بن جاتا ہے، اس کو ہم زمین پہ پڑا ہوا دیکھیں، اٹھائیں گے یا نہیں؟ جس کا ایمان ہے وہ بولے اٹھائیں گے یا نہیں؟ اٹھائیں گے۔ صرف اٹھائیں گے یا اٹھا کر اس کو چومیں گے؟ جی کیوں چوم رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر قرآن ہے، اس لیے کہ اس کے اندر، زور سے، اس کے اندر قرآن ہے۔ جب وہ کپڑا قرآن سے لگا، وہ چومنے کے مستحق ہو گیا، تو وہ سینہ جس سینے میں قرآن آیا وہ اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ فرشتے بھی مبارک دینے لگے۔ اس لیے وہ کتنی عظمتوں کے مالک ہیں۔ تیسری مبارک خوشخبری، مبارکباد ان زبانوں کے لیے جو زبانیں اس قرآن کو پڑھیں گی۔ اچھا ایک اور روایت، جو زبانیں اس قرآن کو پڑھیں گی۔ میں قرآن کھول کے پڑھتا ہوں، آپ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جب قرآن کھولتے ہیں ہماری زبانوں پہ قرآن جاری ہوتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ایسے نہیں، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب ادھر قاری صاحب قرآن کھولتے ہیں، قاری سے مراد حافظ نہیں ہے، قاری سے مراد ہر وہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، چاہے دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے۔ جب وہ قرآن کھولتا ہے اللہ کریم سے، جب یہ قرآن ان فرشتوں نے سنا یا جب یہ قرآن کھولتا ہے، فرشتے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بڑی قابل غور بات، فرشتے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار، ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت عطا فرما۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، یہ قرآن تمہیں اجازت نہیں، بلکہ تمہارے لیے حکم، کوئی فرشتہ رکوع کے اندر، کوئی فرشتہ سجدے کے اندر، کوئی فرشتہ تکبیر پڑھ رہا ہے، کوئی فرشتہ تسبیح کر رہا ہے، کوئی فرشتہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ فرمائیں گے تم اپنے کام کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں رب کریم ہمیں یہ قرآن پڑھنے کی اجازت عطا فرما۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، یہ قرآن ان کا حق ہے جو میرے آخری نبی کی امت ہے۔ فرشتے عرض کریں گے رب کریم چلو پڑھنے کی اجازت نہیں تو ہم ایک اور اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ جب اس امت کے قاری قرآن پڑھیں تو ہمیں یہ اجازت عطا فرما دے، جن ہونٹوں سے وہ قرآن پڑھتے ہیں ہمیں اجازت عطا فرما، ہم ان ہونٹوں کو بوسہ دے دیں۔ جا کے کہو سبحان اللہ۔ فرمائیں گے، اللہ نے فرمایا فرشتوں جاؤ تمہیں اجازت ہے، جو میری آخری نبی کی امت کا قاری قرآن پڑھ رہا ہے، وہ جس زبان سے، جن ہونٹوں سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تم ان ہونٹوں کو چوم لیا کرو۔ خدا کی قسم جب قاری قرآن پڑھتا ہے صرف قرآن ہی نہیں پڑھتا، فرشتے اس کے ہونٹوں کے بوسے دے رہے ہوتے ہیں۔ اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، سارے بولیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آج اگر کسی کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری ہوتی تو سارے محلے والے اسے مبارک دیتے، اسے کہتے اس نے فلاں ڈگری حاصل کی ہے، فلاں حاصل کی ہے۔ آئیے نا، یہ آج جس بچے نے ڈگری حاصل کی ہے یہ عام ڈگری نہیں ہے، یہ وہ ڈگری ہے 1400 سال پہلے جس کی تعریف خود امام الانبیاء فرما کے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کا معزز ترین انسان وہ ہے، میری امت کا سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جس نے
اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر دیا. کتنا اعلیٰ, جس کو حضور فرماتے ہیں یہ سب سے اعلیٰ ہے. آج اس بچے نے قرآن حفظ کیا, اللہ اس کے والدین کو اس قرآن کے درجات نصیب فرمائے. زور سے کہیں آمین. اور اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کو بھی قرآن کے حفظ کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حفظ کرنے والا بنا لیں. ہے حدیث کا دوسرا جملہ یہ تو ہے حملۃ القرآن, یہ تو قرآن کا حفظ کرنا. ساتھ ایک اور بات, یہ تو قرآن ہے نا, ایک صاحب قرآن بھی ہے. یہ تو قرآن ہے اور ایک صاحب قرآن. صاحب قرآن جانتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, جا کر کہیں سبحان اللہ. میرا خیال ہے میں بھی نہ پڑھا تو پھر بول سو ہے, جا کے آپ کو سبحان اللہ. میرے آقا نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن, میری امت کا معزز ترین انسان وہ ہے جس نے قرآن حفظ کیا. اور فرمایا وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ, میری امت کا معزز ترین انسان وہ ہے جو راتوں کو جاگ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. جو راتوں کو جاگ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ کی عبادت کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, اللہ کے سامنے روتا ہے, اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہاتا ہے. اور وہ جو حافظ قرآن بھی ہے, جس کے سینے میں قرآن بھی ہے, اور اس قرآن کو رات کو اٹھ کے نماز تہجد میں پڑھتا بھی ہے, سینے اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہاتا ہے, اس کی شان کے کیا کہنے. میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے, قیامت کا دن ہوگا, توجہ, قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کچھ مومن جن کے دل میں نور ایمان ہوگا, بات سمجھ آ رہی ہے, وہ اللہ کے سامنے عرض کریں گے رب کریم ہمیں اجازت عطا فرما, ہم جہنمیوں کو جا کر دیکھنا چاہتے ہیں, ہم جہنمیوں کو جا کر دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ اجازت عطا فرمائیں گے, اللہ فرمائیں گے جاؤ دیکھو, فرشتے ساتھ جائیں گے. یہ جب جہنمیوں کو دیکھنے جائیں گے, جہنم کا ہر ذرہ ان مومنوں سے کہے گا تم جہنم میں آئے ان کو دیکھنے کے لیے, تمہارے نور ایمان کی وجہ سے ہماری تپش ٹھنڈک میں بدل گئی. نور ایمان کی وجہ سے ہمارے اندر جو آگ تپش تھی وہ ٹھنڈک میں بدل رہی ہے. اس کے بعد اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو 70,000 زنجیر اور توق جہنم کو پہنا کر 70,000 فرشتے اس کو کھینچیں گے, جہنم کو اپنے مقام سے باہر لائیں گے. جب جہنم باہر آئے گی, جہنم ایک آواز نکالے گی. اس آواز کو سن کر, توجہ میں جس طرف جانا چاہتا ہوں, اس آواز کو سن کر ہر انسان گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے گر جائے گا, گڑ گڑائے گا, روئے گا, نفسی نفسی کی آوازیں آئیں گی. اگر ذوق ہے تو ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. ہر طرف سے آواز آئے گی نفسی نفسی, ہر طرف سے آواز آئے گی اللہ میرا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا. اچانک ایک طرف سے آواز آئے گی یا رب امتی یا رب امتی. سارے لوگ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے نفسی نفسی کی آواز ہے, ایک اجنبی سی آواز یا رب امتی یا رب امتی کی آواز آ گئی ہے. دیکھنے والے جب دیکھیں گے وہ میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے لال نبی پاک علیہ السلام ہوں گے. آپ دعا مانگ رہے ہوں گے اللہ میری امت کا کیا بنے گا, اللہ میری امت کا کیا بنے گا. خیر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, اتنے میں لمبی احادیث ہے. المختصر, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے, توجہ, ان کے ہاتھ میں ایک مشکیزہ ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ مشکیزہ دیکھے تھے جسے پانی پاتے ہیں, ایک مشکیزہ ہوگا. وہ مشکیزہ لے کر آئیں گے اور مشکیزہ لا کر خود نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دیں گے. وہ مشکیزہ اصحاب اللیل والی بات ذہن میں رکھے, راتوں کو رونے والے, مشکیزہ لا کر حضور پاک کے ہاتھوں میں دے دیں گے. میرے آقا جب وہ
مشکیزے کا ڈھکن کھولیے. جب اس کا ڈھکن اتارا جائے گا حکم ہوگا اس کا جو پانی ہے اپنی ہتھیلی پہ ڈالیے. ڈالا جائے گا حکم ہوگا چند قطرے جو ڈالے ہیں ان کو جہنم کی طرف پھینکیے. جب جہنم کی طرف پھینکا جائے گا 500 سال کتنے 500 سال ایک بندہ چلتا رہے. جتنا دور جائے گا یہ پانی جب جہنم کی طرف پھینکیں گے جہنم اس پانی کے خوف سے 500 سال کی مسافت تک دور چلی جائے گی. میرے آقا پوچھیں گے رب کریم یہ مشکیزہ کیا ہے؟ اس کے اندر کون سا پانی تھا؟ توجہ، اس کے اندر کون سا پانی تھا؟ اللہ فرمائیں گے میرے